کزن نے کہا دیکھو ندیم، جو بھی ہوا اس کو بھول جاؤ اور اپنا موڈ سیٹ کر لو، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم کو میرا پرواہ ہے۔ میرے ایک بار کہنے پر تم رک گئے۔ میں نے کہا میں سوچ رہا ہوں اتنا سب ہوا ہی کیوں، جس کے لیے تم کو اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا۔ کزن نے کہا میں نے کہا نا، قصور ہم دونوں کا ہے۔ میں نے کہا لیکن پھر بھی کچھ نہیں۔ کزن مجھے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا اب مجھے جانے دو، یہ نہ ہو کہ کچھ غلط ہو جائے۔ کزن بولی بس یہی کہنا ہے تم سے کہ ہم اتنے آگے نہیں جائیں گے کہ کچھ غلط ہو جائے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کزن نے کہا جتنا ہم نے کیا ہے بس اتنا ہی کریں گے، خود کو اس سے آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ کزن نے شرماتے ہوئے کہا مطلب ہے کہ تم نے اندر نہیں کرنا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں کزن کی طرف دیکھتے ہوئے، وہ برہنہ میری گلے لگ گئی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو بیڈ پر لٹایا اور خود بھی پورا بے لباس ہو گیا۔ اس کو بڑی ہوش بری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کزن چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر میرے سامنے شرم محسوس کر رہی ہے، لیکن وہ بھی اب اپنی آگ کی ہاتھوں مجبور تھی۔ وہ مجھ سے کچھ کرنے بھی چاہ رہی تھی اور نہیں بھی چاہتی تھی۔ میں اس کو بغور دیکھ رہا تھا۔ تب وہ آہستہ سے بولی کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا یار اگر مجھ سے کنٹرول نہ ہوا تو۔ وہ کہنے لگی تم کو جان سے مار دوں گی۔ میں اس کی ہونٹوں پر کام کرنے لگا، میرے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں تھے۔ کزن نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی، وہ کوئی بھی جواب نہیں دے رہی تھی۔ بس میں خود کی یہ مشقت کر رہا تھا اور یہ مشقت مجھے بہت مزہ دے رہی تھی۔ بلب مجھے محسوس ہو رہی تھی چوٹو میاں پھر دوبارہ پوری طرح تیار ہو چکی تھی۔ میں اپنی ہاتھ پیچھے لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ کزن کو سانس چڑھ گیا ہے اور اس نے مجھے اپنے ساتھ کس کر لگایا اور زور لگا کر مجھے اپنے اندر ہی غائب کرنا چاہ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اوپر نیچے ہو کر میری ساتھ دے رہی تھی۔ ہم دونوں انجوائے کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنا کام کر گیا، فارغ ہو گیا اور ادھر ہی لیٹ گیا۔ تب کزن بولی ندیم اب بس کرے، ہمت تو میرا بھی ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ ہم دونوں ہی پسینے میں بھیگے ہوئے تھے۔ میں اٹھا اور لباس پہننے لگا۔ کزن نے بھی پہن لیا اور ہم دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ میں تو اس سے پہلے بھی یہ کام کر چکا تھا، لیکن کزن کے بارے میں مجھے یقین تھا اس کا یہ پہلا ہی تجربہ۔ تنہا سر جھکائے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی اور میں کچھ دیر بعد اس کے کمرے میں بیٹھا رہا اور پھر ہال روم میں گیا۔ اس دن ہم دونوں جتنی دیر بھی ایک ساتھ رہے، ایک دوسرے سے نظریں ہی چراتے رہے۔ چاچی جی کے گھر آنے کا تک میں وہاں ہی رہا۔ کزن زیادہ دیر کچن میں ہی کام کرتی رہی۔ جب کسی کام کے سلسلے میں کمرے میں آتی بھی تو نظریں جھکائی ہوئی ہی دیکھی بغیر ہی واپس چلی جاتی، اور میں بھی کوئی ایسی حرکت نہ کی جس سے اس کی توجہ حاصل کر لیتا، بلکہ میں خود بھی اس کے سامنے کرنے سے کترا رہا تھا۔ چاچی جی کے آتے ہی میں کام کا بہانہ بنا کے وہاں سے ایسے بھاگا جیسے میری کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ گھر آ کے بھی میں بس گزرے ہوئے لمحات یاد کرتے رہا۔ مجھے اب مونا یاد نہیں تھی کہ میں تو مونا کا دیدار کرنے گیا تھا۔ ایسے ہی رات ہو گئی، لیکن میں چاچا جی کے گھر نہ جا سکا۔ اول تو کر رہا تھا ایک بار جاؤ، اب تو کزن کے ساتھ میرا ٹائم ہو گیا تھا، لیکن شرم آ جاتی تھی اور میں ان کے گھر کی طرف قدم نہ بڑھا سکا۔ 2 دن تک بہت چاہتے ہوئے بھی ان کے گھر نہ جا سکا۔ کزن کا جسم میرے دل اور دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ میں آنکھیں بند کرتا اور کزن کی ایک ایک ادا میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی۔ کسی بھی طرح 2 دن میں نے گزارے، بس یادوں کے سہارے ہی، اور شام کو میں چھت پر لیٹتا ہوا تھا۔ میرے کمرے سیڑھیوں کی طرف تھی کہ مجھے کسی کے آنے کا احساس ہوا۔ میں نے کروٹ نہ بدلی، اس خیال کے ساتھ کہ عظمیٰ یا شازیہ ہوگی۔ پھر مجھے اپنی چارپائی پر کسی کے بیٹھنے کا احساس ہوا تو میں پھر بھی ویسے ہی لیٹا رہا۔ پھر آنکھ بند کر کے مجھے ایک مٹی سی آواز نے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ مونا کی آواز تھی، جو میری چارپائی پر بیٹھتے ہوئے آہستہ سے بولی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہی میں نے آواز پہچانی تو میں یک لہت اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گیا اور جلدی سے بولا میں تو ٹھیک ہوں، کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ مونا نے کہا ہاں خیریت ہے، آپ آئے کیوں نہیں گھر؟ میں نے کہا تھوڑی بازی تھی۔ وہ بولی اب بھی عظمیٰ تو بتا رہی تھی آپ بڑی نہیں ہو۔ میں نے کہا اب اس کی پوچھ کہ میں نے بازی ہونے سے کیا؟ اس نے کہا آپ مجھ سے ناراض ہو؟ میں نے کہا کیوں؟
میں تم سے ناراض کیوں ہوں گا؟ ہم لوگ کافی دیر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ میں نے مونا کو اپنے ساتھ لگایا۔ اتنی دیر میں سیڑھیوں پر مجھے کسی کے آنے کی آواز محسوس ہوئی۔ میں نے مونا کو چھوڑ دیا اور اٹھ کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں شازیہ اوپر آ گئی اور مجھ سے بولی، جی بھائی کیا بات ہے؟ آپ نے بلایا ہے کیا؟ شازیہ کی بات سن کر مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ میں نے اس سے اتنا ہی کہا تھا، میں نے بلایا ہے، ایک گلاس ٹھنڈا پانی لاؤ، اور میں بھی چارپائی سے کھڑا ہو گیا۔ شازیہ پیچھے ہونے لگی نیچے جانے کے لیے تو مونا بھی اس کے ساتھ ہی جانے لگی، لیکن میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ شازیہ نیچے جا چکی تھی، مونا کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ مونا مجھ سے بولی، مجھے بھی نیچے جانا ہے، تو میں نے اسے کہا چلی جانا، پہلے جو پوچھا ہے وہ تو بتاؤ۔ میں اس کے سامنے آ گیا اور اپنی ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ دیا۔ وہ بولی، کیا کر رہے ہو آپ؟ مجھے نیچے جانے دو۔ مجھے بھی احساس تھا کہ شازیہ کسی بھی ٹائم آ سکتا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا آگے کیا اور خود بھی تھوڑا سا آگے ہو گیا اور اپنی ہاتھوں سے ان کا منہ تھوڑا سا اوپر کیا اور کہا، مونا آنکھیں کھولو، میں نے تم سے کچھ کہنا ہے۔ میری بات پر اس نے آنکھیں نہ کھولی تو میں نے دوبارہ اس سے کہا، مونا پلیز، شازیہ کسی بھی ٹائم اوپر آ سکتی ہے، آنکھیں کھولو۔ تو اس نے آنکھیں کھول دیے لیکن میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کی اس ادا پر بہت ہی پیار آ رہا تھا۔ میں نے اس سے دوبارہ کہا، میری طرف دیکھو نا، تو اس نے نظر میری طرف کی۔ میں نے اپنی آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مونا کیا پوچھا ہے تم سے؟ تو اس نے دوبارہ آنکھیں نیچے کر لی۔ ہم دونوں قریب ہی کھڑے تھے، مجھے اس کی دل کی دھڑکنیں محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے اندر ہمت پیدا کی کہ مجھے اب اس بات کا کوئی خوف نہیں تھا کہ مونا میری کوئی بات کسی کو بتائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے اس سے سیدھی بات کرنے میں بہت ڈر لگتی تھی۔ میں نے کہا، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو اور میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے یہ الفاظ کہے، مونا کے اندر پتہ نہیں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ اس نے ایک جھٹکے سے مجھ سے اپنے آپ کو چھڑوایا اور وہاں سے بھاگنے لگی، لیکن میں نے ایسے ہونے نہیں دیا اور پیچھے سے اس کو پکڑ لیا اور کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم اپنی آپ چھڑواتی ہو مجھ سے؟ یہ نہ ہو میں بھی تمہارے پیچھے چھوڑ دوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا میں نے اس کو کیا کہا گیا اور اس نے میری بات کو کس طرح سن لیا۔ تب مونا میری طرف مڑی اور بولی، مجھ سے پیچھا نہیں چھوڑ سکتا آپ؟ پھر دوبارہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو اندازہ ہی نہیں میں آپ کو کتنی چاہتی ہوں، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی، آپ کو میرا اندازہ ہی نہیں۔ مونا نے جیسے ہی یہ کہا میں نے دیکھا اس کی آنکھیں پانی سے بھر چکی تھی۔ مجھے اس سے پیار تو تھا ہی، مجھے اس کی ہر ادا سے پیار تھا، لیکن میں نے ہمیشہ ہی ایک بات نوٹ کی تھی کہ میں خود اس سے پیار کرتا ہوں۔ جب مجھے مونا بہتی ہوئی لگتی تھی میں نے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا اور وہ بھی آرام سے میرے ساتھ لگ گئی۔ میں چاہتا تھا یہ لمحہ اتنا لمبا ہو جائے کہ جس کو وقت سے اکاؤنٹ نہ کیا جائے۔ اچانک میں نے مونا کو چھوڑا اور چارپائی پر بیٹھ گیا کیونکہ میں نے سیڑھیوں سے قدموں کی آواز سنی تھی اور مونا نے بھی آواز سنتے ہی اپنے آپ کو سیٹ کر لیا تھا۔ شازیہ اوپر آ گئی تھی، میں نے اس سے پانی کا گلاس لیا۔ شازیہ اور مونا بیچ چلی گئی۔ اگلے دن میں دوپہر کے وقت چاچا جی کے گھر گیا تو ہال روم میں چاچی بیٹھی تھی اور مجھے دیکھتی ہی بولی، ندیم لگتا ہے تمہارا کان کھینچنے پڑے گے۔ میں نے کہا، کیا ہوا چاچی؟ میں ان کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ چاچی نے کہا، اتنے دن غائب رہتے ہو اور پوچھتے ہو کیا ہوا؟ میں نے کہا، چاچی جی بس تھوڑی مصروفیات تھی۔ انہوں نے کہا، جانتا ہوں تمہاری مصروفیات، تم کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں۔ میں نے کہا، اچھا اب غصہ ختم کرو نا، کوئی کام تھا تو آپ بلا لیتی۔ انہوں نے کہا، جب تم کو خود احساس نہیں ہو تو بلانے کا کیا فائدہ؟ میں نے کہا، او میری سونے۔ چاچی ناراض ہو گئی۔ میں نے تھوڑا قریب ہوا کہ ان کو منانے کے لیے ان کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ چاچی نے کہا، اب ہٹو یہاں سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میں نے کہا، او میری سونے چاچی، میری پیاری چاچی، اب مان بھی جاؤ نا، تو میں نے ناراض ہو جانا ہے۔ انہوں نے کہا، مجھے لگتا ہے تمہارے کان کھینچنے ہی پڑیں گے۔ میں نے کہا، چاچی جی سب کہا ہے۔ انہوں نے کہا، مافیا تمہارے گھر گئی ہے، مونا نہا رہی ہے، کزن کچن میں ہے، وہ بولی جاؤ کزن کو کہہ دو چائے بنا لے۔ کزن کا نام سنتے ہی مجھے کام سونپ گیا۔ میں نے کہا، آپ اس کو آواز دے دو تو چاچی بولی، اب اٹھ رہے ہو یا ایک لگاؤ؟ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلے آنے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، شکریہ۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو یہی تک تھی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک مل جائے گا، آپ لوگ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں، کیونکہ اس چینل کے اوپر آپ لوگوں کو ایڈوانس قسم کے سٹوریز ملتا رہے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب کے لیے والسلام۔